السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم انت الملک لا شریک لک والفرد لا ند لک کل شیء ہالک الا وجہک لن تطاع الا باذنک ولن توصى الا بعلمک تطاع فتشکر توصى فتغفر۔ اللہم صلی علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا وقائد غر المحجلین محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وعلی امتہ اجمعین، اما بعد۔ باہر والے ساتھی بھی اندر آ جائیں، مجمع کے ساتھ جڑ جائیں۔ دنیا دار الاسباب ہے، مؤثر حقیقی اللہ کی ذات ہے۔ اسباب کے پردے میں اللہ ہی کام کر رہے ہیں، اللہ کی قدرت کار فرما ہے، لیکن یہ اسباب اللہ نے امتحان کے لیے پیدا کیے۔ اس لیے ایمان یہ ہے کہ نہ ان اسباب پر یقین کرے اور نہ اسباب کو ترک کرے، تعطل کرے۔ اسباب پر یقین کرے گا تو شرک کے دائرے میں آ جائے گا، اسباب کو چھوڑ دے گا رہبانیت بن جائے گی۔ ان دونوں کے درمیان ہی راہ اعتدال ہے، نہ افراط ہو نہ تفریط۔ دنیا دار الاسباب ہے، اسباب ہم اختیار کرتے ہیں، پھر اللہ پاک کی قدرت کار فرما ہوتی ہے۔ جیسے عام ضوابط میں کاشتکار ہل چلاتا ہے، پانی لگاتا ہے، بیج ڈالتا ہے، اسباب کے درجے میں حفاظت کرتا ہے۔ جتنی مقدر میں گندم ہے اس کے گھر میں آ جائے گی، تو یہ اسباب اللہ نے شروع سے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام سے بھی اللہ نے اختیار کروائے۔ جب آدم علیہ السلام زمین پر آئے، حضرت حوا بھی آئیں، جو جنت سے ملائکہ اون بھی لائی، اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یوں اون کو کاٹنا ہے، اسے اپنی بھی چادر بناؤ، اپنے خاوند کے بھی کپڑے بناؤ۔ جنت سے گندم کا دانہ لائے، روایات میں آتا ہے انڈے کے برابر۔ آدم علیہ السلام کو کہا کہ یوں بیج ڈالتے ہیں، ہل یوں چلاتے ہیں، بیج یوں ڈالتے ہیں، اس سے پھر گندم کا دانہ نکلے گا، اس پر خوشے آئیں گے، ان خوشوں کو یوں کوٹنا ہے، اس سے گندم یوں وصول کرنی ہے۔ تو یہ اللہ نے ہر نبی سے بھی کرائے، اس زمانے کے جو ضروری اسباب تھے اللہ نے کرائے۔ حضرت ادریس علیہ السلام سے پہلے ناپ تول کے طریقے نہیں تھے، اللہ نے ترازو کا طریقہ ان سے جاری کرایا کہ شاید وزن کرنی ہے تو اس طرح ایک پلڑے میں باٹ رکھو، دوسرے پلڑے میں وہ شے رکھو، اس کا وزن یوں کرنا ہے۔
قلم دی کہ یوں تراشنا ہے، یہ سیاہی ہے، یہ قلم ہے، یوں لکھنا ہے۔ کپڑا ہے، اس کی سلائی کیسے کرنی ہے، تو سوئی دھاگے کا کام بھی حضرت ادریس علیہ السلام سے لیا اللہ پاک نے۔ آئے تو اصل روحانیت کے نظام کے لیے تھے، لیکن ضروری مادی چیزیں جو اختیار کرنی پڑتی ہیں وہ بھی اللہ پاک نے ان نبیوں سے کرائیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام تھے، لوہا، خام لوہا ان کے ہاتھ میں ہوتا، اللہ پاک نے طریقہ بتائے، لوہا تیرے ہاتھ میں ہم مسخر کر دیتے ہیں، یہ نرم ہو جائے گا، اور زیرہ تو نے ایسے بنانی ہے، اس کی تاریں ایسے بنانی ہے، وقدر فی السرد، اور یہ جنگی لوہے کی قمیص اور کرتا ہے تاکہ تلوار جو لگے تو جسم محفوظ رہے۔ یہ اللہ تعالی شانہ نے ان سے کام لیا۔ ہر نبی سے رب العالمین نے کچھ نہ کچھ کام لیا اسباب کے درجے میں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں بکریاں چرائی ہیں۔ قرات ایک پیمانہ ہوتا ہے، قیمت جیسے دراہم اور دینار ایک سکہ ہے، ایسے ہی قرات بھی ایک سکہ تھا۔ اس کے بدلے میں میں نے بکریاں چرائی۔ اللہ نے سارے نبیوں سے چروائی، ایسا جانور ہے کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے، آدمی مار بھی نہیں سکتا، ہڈی ٹوٹ جائے گی۔ اللہ پاک نے آگے انبیاء علیہ السلام سے بگڑے انسانوں کا کام لینا تھا اور انسانوں نے ستانا تھا۔ اللہ نے ان میں کمال حلم پیدا کیا انبیاء کرام علیہ السلام۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں تھے تو ایک روایت میں 27 اور ایک روایت میں 10 دن آپ طائف میں زید بن خارجہ کے ساتھ رہے۔ وہ انفرادی دعوت بھی دی، اجتماعی دعوت بھی دی۔ 3 بھائی تھے، عبد علیل، مسعود اور حبیب۔ ان کو اللہ کے دین کی دعوت دی، پھر امتحانات آئے، سخت پریشانی ہوئی، انہوں نے اوباش پیچھے لگا دیے، پتھراؤ ہوا۔ حضرت زید بن خارجہ کا سر مبارک پھٹ گیا، حضور کے بچاؤ میں آگے آتے تھے اور آپ کے جسم پر پتھر لگتے رہے، لہو بہتا رہا، پاؤں رنگین ہو گئے، جوتی رنگین ہو گئی۔ بیٹھتے تھے آپ تو وہ آ کر آپ کے بادو پکڑ کر آپ کو اٹھاتے پھر مارتے۔ اب پھر بھی بد دعا نہیں کر رہے، دعا کر رہے ہیں، بڑی عجیب دعا مانگی، اللہم انی اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، یا ارحم الراحمین۔ بڑی دردناک دعا ہے، کلیجہ پھاڑ دینے والی یہ دعا۔ اللہ کے نبی مانگ رہے ہیں کہ یہ مسلمان نہیں ہوں گے تو ان کی نسل میں کوئی مسلمان ہو جائیں گے۔ یہ اسباب اللہ نے انبیاء کرام علیہ السلام سے اختیار کروائے، ورنہ امتحان نہیں، یہ دنیا کا نظام ہی نہیں چل سکتا۔ ایسے ہی بیماری ہے یا صحت ہے، بیماری اور صحت میں بھی، تصویر کوئی نہ کھینچے، بیماری اور صحت کے اندر بھی اللہ پاک نے اسباب اختیار کرائے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسباب اختیار کیے ہیں۔ آپ علیہ السلام کو زہر دیا گیا، یہودی عورت زینب نامی عورت نے
آپ کو زہر دی، بکری بھنی ہوئی اس میں زہر ملائی، ہر سال یہ زہر آپ پر زور کرتی تھی، تو آپ علیہ السلام اپنے کندھے پر بھی حجامہ کراتے اور سر کے درمیان میں بھی حجامہ کراتے، کیونکہ زہر کا زور پڑتا تھا سالانہ۔ ایک محدث ہے معمر، وہ کہتے ہیں میں نے بھی شوق میں آ کر سر کی کھوپڑی کا حجامہ کرا لیا، پچھنے لگوائے۔ اب اللہ کے نبی تو لگواتے تھے زہر کی وجہ سے، کہ زہر زور کرتی تھی، سم تھی اس میں، لیکن انہوں نے ویسے لگوا دیے صحت کے لیے، تو قوت حافظہ سارا ختم ہو گیا، اتنا ختم ہو گیا کہ معمر کہتے ہیں الحمد شریف پڑھنے میں بھی مجھے لوگ لقمہ دیتے تھے، اُلقن بفاتحۃ الکتاب۔ تو اسباب اللہ کے نبی نے بھی اختیار کیا۔ آپ علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں، اور نماز پڑھتے ہوئے بچھو نے آپ کو ڈنگ مار لیا، لدغتہ عقرب۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا لعنت ہو بچھو پر، کہ لا تدع مصلیا ولا غیرہ ولا نبیا ولا غیرہ، نہ نمازی کو چھوڑتا ہے، نہ غیر نمازی کو، نہ نبی کو، نہ غیر نبی کو۔ فدعا بماء وملح، پانی منگایا، اس میں نمک ڈالا، اور آپ علیہ السلام اسی ڈنگ والی جگہ پر وہ ڈالتے گئے، اور معوذتین آخری 2 سورتیں پڑھتے گئے، اللہ نے آپ کو شفا دے دی۔ دارالاسباب ہے، سانپ سے بھی بچا جاتا ہے، بچھو سے بھی بچا جاتا ہے، دنیا دارالاسباب ہے، یہ اختیار کرنے پڑیں گے۔ اس لیے آپ کا ارشاد ہے کہ صحت کے لیے ہر مہینے کی 3 دن علی الریق، منہ نہار شہد چاٹ لیا کرو، تاکہ سارا مہینہ تمہیں اللہ صحت دے۔ یہ نسخہ بتایا اللہ کے نبی نے۔ پچھنے لگانے ہیں، چاند کی 17 کو لگاؤ، امید غالب یہی ہے کہ سارا سال کی بیماریوں سے بچو۔ شمائل ترمذی میں 17، 19 اور 21 تاریخ آئی ہے کہ یہ تاریخیں ایسی ہیں، اس میں پچھنا لگانا، حجامہ کرانا مفید ہے۔ یہ بھی آپ نے فرمایا حجامہ علی الریق کراؤ، منہ نہار کرایا کرو، کھانا کھا کر نہ کرایا کرو، وہ نقصان دہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن ابی وقاص کو تکلیف ہوئی فتح مکہ کے موقع پر، وہ وصیت کرنے لگے اور یہ کہا کہ یہ میرا مال ہے یا رسول اللہ، میں اللہ کے نام پر دینا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا سارا مال صدقہ کرنے کی اجازت نہیں، فرمایا ایک ہی تو میری بیٹی ہے، آدھا، فرمایا آدھا بھی زیادہ، کہ وصیت کرتا ہوں تہائی مال کی، فرمایا تہائی بھی زیادہ ہے لیکن جائز ہے۔ 3 لاکھ ہے تو 1 لاکھ کی وصیت کر سکتا ہے، 2 لاکھ ورثہ کی۔ 3 کروڑ ہے تو 2 کروڑ کی، 1 کروڑ کی وصیت کر سکتا ہے، 2 کروڑ ورثہ کی۔ کہنے لگے یا رسول اللہ میں تو بیمار ہوں، میرا بچنا مشکل ہے۔ فرمایا مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ آپ کو اور اولاد بھی دے گا۔ بعد میں اللہ نے 10 بیٹے دیے۔ ایک دنیا پوری تجھ سے نفع اٹھائے گی، کافروں کا تجھ سے نقصان ہوگا، مومنین کا تجھ سے فائدہ ہوگا۔
درد ہو رہا ہے، آپ نے ہاتھ رکھا دل والی جگہ کہ یہ دل کی تکلیف ہے، اتنا کر لو، اجوا کھجوریں لے لو۔ اجوا کھجور میں سم زہر کو دور کرنے کی بھی خاصیت اللہ نے رکھی ہے۔ گٹھلیوں سمیت 7 دانے کوٹ لو، اس کو لدود کرو، ہلکا سا پانی ڈال کر باج سے اندر ڈالو، لیکن یوں کر لینا جب صحت مل جائے طائف چلے جانا، وہاں کلدہ بن حارث حکیم ہے، ملا علی قاری نے لکھا ہے کافر تھا، ذرا اس سے مشورہ بھی کر لینا۔ دیکھو اسباب اللہ کے نبی نے اختیار کیے، کرانے کا بھی اللہ کے نبی نے حکم دیا، تعطل اسباب اس سے روکا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا الکمات جدری من الارض، کھمبی جو ہے یہ زمین کی چیچک ہے، جیسے منہ پر چیچک نکل آتی ہے ایسے زمین میں خود بخود یہ نکل آتی ہے ویران زمین کے اندر بارش کے بعد۔ اب تو لوگ باقاعدہ کاشت کرتے ہیں، ہوٹلوں میں پکائی جاتی ہے، لیکن جو قدرتی اگتی ہے اس میں تاثیر ہے، لیکن اس کے اندر بھی ماہرین فیصلہ کریں گے کہ یہ مفید ہے یا نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ من المن، جو من و سلوہ بنی اسرائیل پر اترتا تھا، اس جیسے منافع ثمرات اللہ نے اس میں رکھے، اور اس کا پانی آنکھ کے لیے شفا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میری باندی تھی، اس کی آنکھیں خراب رہتی تھی، میں نے 3 یا 5 یا 7 یہ گرم کر کے پانی نکال کر آنکھ میں ڈالی تو وہ ٹھیک ہو گئی۔ ہمارے ایک دوست تھے، میں نے انہیں کہا انہیں شوگر زیادہ تھی، آنکھیں خراب تھی، میں نے کہا کہ آپ یہ کھمبی کا پانی ڈالیں، انہوں نے کہا میں نے کھمبی کا پانی ڈالا ہے میری آنکھیں خراب ہو گئی۔ میں نے حکیم سے کہا، حکیم نے کہا کوئی پڑی ہے؟ ہاں۔ انہوں نے کہا یہ تو نے جو ڈالی ہے یہ زہریلی کھمبی ہے، یہ نہیں ہے، اللہ کے نبی نے اور وہ فلاں قسم کی کھمبی بتائی۔ معلوم ہوا ماہر حاذق سے بھی دیکھ کر آدمی فیصلہ نہ کر لے، ماہر حاذق حکیم سے بھی آدمی پوچھ لے۔ تو ظاہری اسباب اختیار کرنا یہ شریعت مطہرہ کے خلاف نہیں ہے۔ ایک صاحب آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں علاقہ عبین میں رہتا ہوں اور انا صاحب ریف و میرا، کھیتی باڑی کرتے ہیں، غلہ اگاتے ہیں، اور اکثر آب و ہوا موافق نہیں آتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ علاقہ چھوڑ دو، یوں بھی کہہ سکتے تھے وہاں رہ جاؤ، نہیں، فرمایا وہاں چھوڑ دو، وہاں کی آب و ہوا ٹھیک نہیں ہے، چلے جاؤ وہاں سے۔ یہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ حفظان صحت کے اصولوں کا خیال کر لے، پھر جو ہونا ہے ہو جائے، پھر اللہ پر بھروسہ کرے۔ اسی کو تعبیر کیا لا عدوہ ولا حامہ فر من المجذوم کما تفر من الاسد۔ بیماری متعدی نہیں ہوتی، کیا معنی؟ اپنے مرضی سے نہیں ہوتی، بیماری کو ذاتی اختیار نہیں ہے، بیماری پر اللہ کا اختیار چلتا ہے۔ یہ تو ذہن صاف کیا کہ جہاں بیماری لگے گی اللہ ہی لگائے گا۔ آگے حفاظتی تدابیر کے بارے میں فرمایا فر من المجذوم کما تفر من الاسد، جیسے شیر کو دیکھ کر بھاگتے ہو، جذومی آدمی کو دیکھ کر بھی ایسے ہی بھاگو۔ بوٹیاں گرتی رہتی ہیں پنڈلی سے، ہاتھ سے جذوم کی بیماری ہے۔ ثقیف والے آئے، ان میں ایک جذومی آدمی تھا،
باقی کہ آپ علیہ السلام نے بیعت لے لی، اسے کہا وہاں بیٹھا رہے تو میرے قریب نہ ہا، قد بایانا کہا تو اس سے میں نے بیعت لے لی۔ یہ ہم کمزوروں کے لیے اللہ کے نبی نے علاج بتا دیا، ورنہ بعض موقع پر آپ نے خود بھی اور عبداللہ ابن عمر نے کہا میں جزومی کے ساتھ کھاتا ہوں، مجھے یقین ہے میرے اوپر کچھ نہیں ہوگا۔ یہ اعلیٰ درجے کے یقین والے لوگوں کے لیے اور مسئلہ ہے، ہم جیسے کمزوروں کے لیے اللہ کے نبی نے اور راستہ بتایا۔ ولا ہم جہلیت کے زمانے میں کہتے تھے جو مظلومن مر جاتا ہے قبر میں جب دفن کرتے ہیں پرندہ اس کی ہڈیوں سے نکالتا ہے، الاتش الاتش کہتا ہے، تو آپ نے فرمایا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ ولا طیرہ ولا عیافہ، پرندوں سے بدفعلی لینا، صبح میں اٹھا کتا نظر آیا میرے کام نہیں ہوں گے، کوا نظر آیا میرے کام نہیں ہوں گے، پرندے کو میں نے اڑایا بائیں طرف اڑ کے چلا گیا، گھر میں مرغی گری پڑی تھی اب کوئی آفت آ رہی ہے، فرمایا بد فعلی نہ لو، بد گمانی نہ کرو۔ ہاں نیک فعلی اچھی چیز ہے، آپ جب کسی سے پوچھتے تیرا نام کیا ہے وہ نام بتاتا اچھا، خوش ہو جاتا، یہ بستی کون سی ہے، اچھا نام آ جاتا خوش ہو جاتا۔ ایک بستی تھی کافرہ، ناراض ہو گئے، فرمایا اس کا نام خادرہ رکھ، سرسبز و شاداب، یہ نام رکھو اس کا، تو اچھا نام آتا۔ صلح حدیبیہ میں صلح نہیں ہو رہی تھی، آخر میں عمرو ابن سہیل آئے، سہیل ابن عمرو آئے، فرمایا کون آ رہا ہے کہ سہیل، سہیل کے معنی آسانی کرنے والا، سہل کرنے والا معاملے کو، فرمایا انشاءاللہ اب ہمارا کام ہو جائے گا۔ نیک فعلی لینا اچھی چیز، نیک فعلی میں کوئی حرج نہیں۔ تو تدابیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اختیار کی ہیں، تدبیر اختیار کر کے پھر قوی عقیدہ رکھے کہ اللہ پر بھروسہ کرے، جو ہونا ہے ہو جائے گا، میرا اللہ نے کیا ہے، میں لاکھ آگے جتن کرتا ہے، میں تدبیر کر لی ہے، اگر جو ہوگا وہ میرے اللہ کریں گے۔ سیدنا اس امت میں امام نبی نے فرمایا 5 بڑے طاعون ہوئے ہیں، 5 بڑے طاعون، فرمایا پچھلی امتوں کے لیے وہ اللہ کا عذاب تھا اور میری امت کے لیے شہادت کا درجہ ہے۔ ایک طاعون شیروائے ہوا، شیروائے بادشاہ تھا مدائن کا، ایران کا، اور اللہ کے نبی مدینہ رہتے تھے، 6 ہجری میں ہوا، یہ ایران کے اندر ہوا مدائن میں۔ نرم جگہ جو ہے یہاں گلٹی نکل پڑتی تھی، بغل ہے جیسے نرم جگہ ہے، ران ہے نرم جگہ ہے، وہاں پھنسی سی نکلی، سبز یا سیاہ دائرہ بن جاتا تھا، بعد میں قے آتی تھی، دھڑکن تیز ہو جاتی تھی، آدمی فوت ہو گیا، یہ طاعون ہوتا تھا۔ سیدنا عمر ابن خطاب کے زمانے میں ہوا 17 یا 18 ہجری میں، اسے طاعون امواس کہتے ہیں۔ امواس ایک بستی کا نام ہے جو رملہ اور بیت المقدس کے درمیان اس جگہ کا نام ہے امواس، اس لیے اسے طاعون امواس کہتے ہیں۔ وبا پھیلی تھی، فوجوں کے بڑے تھے ابو عبیدہ بن جراح، پہلے حضرت عمر نے فرمایا کہ ان کو ایسے علاقے میں اردن میں لے جاؤ جہاں آب و ہوا اچھی ہے، کہا وبا بہت پھیل چکی ہے، مشورہ کرنے لگے امیر المومنین میں وہاں جاؤں یا نہ جاؤں، کیونکہ یہ مدینہ سے گئے تھے، ابو عبیدہ ادھر سے آئے تھے، تو کچھ لوگوں نے کہا آپ نہ جائیں، کچھ نے کہا آپ جائیں۔ فرمایا قریش کے سرداروں کو بلاؤ، وہ آ گئے، فرمایا تمہاری کیا رائے ہے؟ انہیں شراب سے پوچھا، انہوں نے کہا ہماری رائے یہ ہے کہ آپ امواس نہ جائیں،
عمر ابن خطاب نے فیصلہ کر دیا کہ میں نہیں جاتا۔ ابو عبیدہ بن جراح نے کہا کہ آپ اللہ کی تقدیر سے ڈر رہے ہیں، اتفر من قدر اللہ، موت آ گئی ہے تو آپ اس سے ڈر رہے ہیں۔ امیر المومنین نے فرمایا اے ابو عبیدہ مجھے بتاؤ، اگر تم اپنے اونٹوں کو خشک وادی میں چراؤ یا سرسبز میں تو دونوں تقدیر سے ہوں گی یا نہیں؟ کہ ہاں دونوں تقدیر سے ہیں، لیکن ظاہری طور پر سرسبز وادی میں اونٹ لے جائیں گے تو میرا جیسے آگے جانا تقدیر میں ہے، واپس جانا بھی تقدیر میں ہے۔ افر من قدر اللہ الی قدر اللہ، جانا بھی اللہ کی تقدیر میں ہے، واپس آنا بھی اللہ کی تقدیر سے۔ اتنے میں عبد الرحمن ابن عوف اشرف میں آ گئے۔ عبد الرحمن بن عوف آ گئے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے تو خود رسول پاک سے سنا ہے جہاں وبا آئی ہے وہاں وہ لوگ جم جائیں، جو ہونا ہے اللہ کو منظور ہے ہو جائے گا، دوسرے لوگ وہاں جائے نہیں، موت آ جائے گی یہ کہیں گے بیماری کی وجہ سے آئی ہے، حالانکہ موت اللہ کے امر سے آئی ہے۔ خوش ہو گئے کہ میرا فیصلہ رسول پاک علیہ السلام کی سنت کے ساتھ مل گیا۔ یہ طاعون امواس تھا، صحابہ کرام اور تابعین 25,000 اس طاعون امواس میں شہید ہوئے، جس میں معاذ ابن جبل، ان کی دونوں بیویاں، ابو عبیدہ بن جراح جیسے عظیم انسان امین وحاد الامہ، یہ سارے جو ہے اس طاعون امواس کے اندر اللہ کو پیارے ہوئے۔ یہ دوسرا طاعون تھا۔ تیسرا طاعون عبداللہ بن زبیر کے زمانے میں ہوا، 67 ہجری میں ہوا۔ یہ طاعون آیا 67 ہجری میں، آیا صرف 3 دن، لیکن روزانہ 70,000 آدمی فوت ہوئے۔ اسی طاعون میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 83 بچے فوت ہوئے، کیونکہ ان کی اولاد 200 سے زیادہ، اور حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے عبد الرحمن کے 40 بچے فوت ہوئے۔ یہ تیسرا طاعون تھا، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آیا۔ چوتھا طاعون عبد الملک بن مروان کے زمانے میں آیا 67 ہجری میں، اسے طاعون فتیات والاشراف کہتے ہیں۔ اس میں نوجوان لڑکیاں اور مالدار لوگ مرتے تھے اور کوئی نہیں مرتا تھا۔ یہ ایک طاعون آیا 67-68 ہجری میں آیا، 78 ہجری میں آیا، 67 یا 78 کے اندر یہ آیا ہے۔ یہ طاعون فتیات اور طاعون اشراف۔ اور ایک طاعون آیا 131 ہجری میں، مسلم ابن قتیبہ، طاعون قتیبہ کہلاتا ہے۔ مسلم ابن قتیبہ ایک بڑے جرنیل ہیں، ان کے ہاتھ میں یہ سارا افغانستان اور روس کا علاقہ فتح ہوا۔ اس زمانے میں طاعون آیا، یہ طاعون 4 مہینے رہا، روزانہ 1000 آدمی فوت ہوتا تھا۔ اس طاعون کے اندر سب سے بڑا عظیم آدمی ایوب سختیانی ہیں، امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں، عظیم محدث ہیں، یہ بھی اسی طاعون کے اندر اللہ کو پیارے ہوئے۔ یہ چیزیں آیا کرتی ہیں، اس لیے آدمی نہ ان کا ہوا بنائے نہ ڈرے، احتیاطی تدابیر کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ شریعت احتیاطی تدابیر کراتی ہے، درجہ تدبیر میں رہے، اس میں غلو نہ ہو، نہ انکار کرے نہ غلو کرے، پھر جو ہو جائے سمجھے اللہ کی طرف سے ہوا ہے۔ مومن اپنی نسبت اللہ کی طرف سے کرتا ہے کہ یہ سحری سبب ہے، سبب میں اللہ کی قدرت کام کر رہی ہے۔ کوئی وائرس ہے، جو چیز ہے اللہ کی قدرت اس میں کام کرے گی، آ گیا تو ڈرے نہیں، احتیاطی تدابیر منع نہیں۔
ایک ڈاکٹر صاحب تھے، کہنے لگے لوگ جو ہیں دیہاتی اپنے بچوں کا خیال نہیں کرتے، اکثر بچے دیہاتی میں پولیو کا شکار ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں اور مٹی میں کھیلتے رہتے ہیں۔ اللہ نے ڈاکٹر صاحب کو اکلوتا بیٹا دیا تھا، 9 سال کا تھا، بیمار ہو گیا، 15 ڈاکٹر کر رہے، ان 15 ڈاکٹروں کی موجودگی میں مر گیا۔ اللہ نے ڈاکٹر صاحب کا دماغ بھی ٹھیک کر دیا کہ مؤثر حقیقی اللہ کی ذات، ظاہری سبب اختیار کرنا منع نہیں ہے، حفاظتی تدابیر اختیار کرے۔ حوا بھی اسے نہ منائے، آ گیا تو کہے اللہ کو ایسے منظور تھا، نسبت اللہ کی طرف کرے۔ رب العالمین اپنے ارشادات پر عمل کرنے والا بنا۔